میرے محترم دوستو، آج کا ہمارا سبق سورۃ القاریعہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ سب سے پہلے اس صورت کے تلفظ کو ہم درست کریں گے اور پھر اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر مفہوم انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ القاریعہ، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے القاریعہ۔ عین کو جس طرح کہ ہم نے پہلے سبقوں میں یاد کیا ہے، عین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ القاریعۃ ما القاریعہ۔ وما یہاں پر مد کرنا ہے، وما ادراک ما القاریعہ۔ یوم یکون، غنہ کریں گے یہاں، یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن۔ اس لفظ کو اچھے طریقے سے ہم نے ریوائز کرنا ہے۔ عام طور پہ اس لفظ کے اندر غلطی کی جاتی ہے، کالعہن المنفوش۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے۔ القاریعہ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کھڑکھڑا دینے والی چیز۔ مل قاریعہ، ما استفہامیہ ہے، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز۔ وما ادراکا، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اور آپ کو کیا معلوم، مل قاریعہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے۔ یوم یکون الناس، اب آگے اس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس دن کے اندر یہ واقعہ پیش آئے گا۔ یہ کھڑکھڑا دینے والی چیز سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو قیامت والے دن عجیب قسم کے مناظر پیش آئیں گے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ پھر آگے 3 آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دن کا تذکرہ فرمایا۔ ان 3 آیتوں کے اندر القاریعہ، مل قاریعہ، وما ادراک مل قاریعہ، 3 مرتبہ قاریعہ قاریعہ یہ لفظ ذکر کر کے رب العالمین نے قیامت کے دن کی اہمیت کو اور قیامت کے دن کی خوفناکیت کو اور قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کو اللہ رب العالمین نے مزید شدت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ قیامت کا جو ہے منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور ہم اپنے اس دن کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے اس دن کی تیاری کے اندر ہم اپنے آپ کو کھپائیں، اپنی کوششوں کو مزید بڑھا دیں۔ اس لیے رب العالمین نے تاکید کے ساتھ القاریعہ، مل قاریعہ، وما ادراک مل قاریعہ 3 مرتبہ اس لفظ کو ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا اس دن کا مزید اللہ رب العالمین نے منظر کشی فرمائی ہے۔ فرمایا یوم یکون الناس، یوم جس دن یکون ہو جائیں گے الناس لوگ، جس دن ہوں گے لوگ، ہو جائیں گے لوگ، کل فراشل، کاف جو ہے یہاں پر کل، یہ جو کاف ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے۔ کل فراشل، فراش کہتے ہیں پتنگوں کو، پروانوں کو، مبثوث بکھرے ہوئے۔ فرمایا کہ اس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے سمجھیے گا پروانے اور پتنگے کن کو کہتے ہیں؟ جب ہم کوئی چراغ جلاتے ہیں یا کوئی بلب جلاتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے آپ دیکھتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق وہ اس چراغ کے ارد گرد، روشنی کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن لوگ ان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس تشبیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے، مفسرین نے لکھا ہے، معارف القرآن میں بھی لکھا ہے اور بھی مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اس تشبیہ کے اندر رب العالمین نے 2 باتوں کی تشبیہ دی ہے۔ فرمایا جس طرح پتنگے بغیر کسی نظم و ضبط کے آپس کے اندر ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان بھی ایک دوسرے کے اندر بغیر کسی نظم و ضبط کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے۔ بلکہ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بھی آپ حضرات کو سناتا جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یموج بعضهم فی بعض، جب قیامت کا دن ہوگا تو بعض لوگ بعضوں کے اندر گھسے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ حدیث کے موجود ہیں۔ یہ حدیث اس آیت مبارکہ کی تشریح ہے کہ اس دن لوگ پتنگوں کی طرح ایک دوسرے سے بغیر کسی نظم و ضبط کے ٹکرا رہے ہوں گے اور ان کو ہوش و حواس بھی نہیں ہوگا۔ دوسری تشبیہ اس بات میں ہے کہ جس طرح پتنگے جو ہے ان کو جب
کوئی چراغ جلتا ہے یا روشنی جلتی ہے تو ان کو اپنی منزل کا نہیں پتہ ہوتا بھی ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بس وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قیامت کے دن لوگ اتنا خوفناک مناظر کے اندر حواس باختہ ہوں گے کہ ان کو اپنی منازل کا ہی نہیں پتہ ہوگا کہ اب ہم نے جانا کہاں ہے، اب ہماری منزل کیا ہے۔ اتنا خوفناک مناظر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن ہم سب کو جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر کی سایہ نصیب فرمائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور دوسری منزل کشی فرمایا ہو جائیں گے پہاڑ، وَتَكُونُ ہو جائیں گے، جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، کالعین، عین کہتے ہیں رنگی ہوئی اون، اون جو ہوتی ہے نا، اونی دھاگا جو ہوتا ہے، رنگین دھاگا، عین اسے کہا جاتا ہے۔ منفوش اس کا معنی ہوتا ہے دھنی ہوئی، آپس کے اندر دھنی ہوئی۔ فرمایا پہاڑ اس دن ہو جائیں گے رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح۔ یہاں پر تشبیہ اس بات میں دی گئی ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں، کوئی سفید پہاڑ ہیں، کوئی کالے پہاڑ ہیں، کوئی مٹی رنگ کے پہاڑ ہیں، تو جس طرح کئی قسم کے کئی رنگوں کے دھاگے جب ان کو آپس میں دھن دیا جائے تو جس طرح وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، تو کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے آپس میں ٹکرا کے اس طرح آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ یوں نظر آئے گا جس طرح آپس میں مکس روئی اور روئی اون ہوا کرتی ہے، اس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے آپس میں مکس ہو کے دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، روئی دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ کتنا عجیب دن ہوگا وہ کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے آپس کے اندر مکس ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے عظیم منظر کشی کی ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے پھر اس دن سے بچنے والے بھی بتائے کہ اس دن کے اندر کون جو ہے اللہ کے اس ہولناک مناظر سے اور اللہ کے اس جو ہے خوفناک عذاب سے کون بچ سکیں گے اور کون اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دونوں اللہ رب العالمین نے دونوں جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا مَنْ، پس بہرحال، من جس کے ثقلت وزنی ہو گئے، موازین اعمال، پس جس کے اعمال وزنی ہو گئے، جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، نیک اعمال وزنی ہو گئے، فہوا، پس وہ فی معنی میں، عیشت، عیشہ معنی زندگی، راضیہ پسندیدہ، پس وہ جو ہے پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ کی مرضی ہم مان کر گزار لیں گے، اللہ کی مان کے گزار لیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اللہ کی پسند کی زندگی گزار لیں، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں ہماری پسند کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال خفت ہلکے ہو گئے، جس کا نیک اعمال ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ، پس اس کا ٹھکانہ، یہاں پر ویسے کا لفظی معنی ہوتا ہے ماں، لیکن عربی زبان کے اندر ٹھکانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان بچہ جو ہے ساری دنیا سے بچہ جو ہے سارے بچوں سے مار کھا کے آخر ٹھکانہ اس کی ماں ہوتی ہے، جوان ہو جائے ساری دنیا کے پریشانیوں میں مبتلا ہو کے جب گھر آتا ہے آخر اپنی ماں کو آگے اپنا دکھڑا سناتا ہے، تو ٹھکانہ ماں ہے، اس لیے ٹھکانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا امہ، پس ان کا ٹھکانہ ہاویہ، جہنم کا گڑھا ہوگا۔ ہاویہ کہا جاتا ہے گڑھے کو، جہنم کا گڑھا ہوگا، یعنی کس کا؟ جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اور پھر رب العالمین نے اس گڑھے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی جو ہے ہیبت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ہم اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں وما ادراک ما ہی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہاویہ کتنا خطرناک ٹھکانہ ہے، کتنا خطرناک جہنم کا گڑھا ہے۔ نار حامیہ، فرمایا کہ یہ ہاویہ ایسا گڑھا ہے کہ جو یہ دہکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ صورت بہت ہی میرے اور آپ کے لیے ایک سبق آموز صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر قیامت کا منظر بھی بیان فرمایا اور دونوں جماعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو نیک اعمال کر کے آئیں گے، اللہ رب العالمین کی پسند کی زندگی گزار کے آئیں گے، اللہ رب العالمین ان کو ان کی پسند کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے آئیں گے، جن کے نام اعمال ہلکے ہو جائیں گے، پھر وہ جہنم کے گڑھے میں جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا کر اور قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا کر کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پاک نبی کا پڑوس نصیب فرمائے۔